بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہوئے اور آپ بھی وقت کے امام ہوئے۔ آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو رستے میں آپ کو شام ہو جاتی ہے۔ چونکہ بزرگان دین اکثر و بیشتر حالت سفر میں ہی گزارا کرتے تھے، کہیں تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں اور کہیں حصول علم کے لیے جا رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے بزرگان دین کا وقت اور زندگی حالت سفر میں گزرا ہے، تو آپ کو راستے میں شام ہو جاتی ہے۔ آپ ایک مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد میں ٹھہرنے کی نیت سے چلو رات یہاں گزارتا ہوں، صبح پھر آگے کا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو وہ مسجد کی انتظامیہ بھی بڑی سخت طبع تھی، تو وہ کہنے لگے جی یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی میں مسافر ہوں اور میں صرف رات رکوں گا، ٹھہروں گا، تو میں صبح انشاءاللہ عازم سفر ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ نہ مانے، اور آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ بہت حسین و جمیل تھے، حسن و جمال کے مالک تھے۔ آپ کہیں سے اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے اور آگے سے ایک عیسائیوں کی بستی آ جاتی ہے، تو گلیوں میں شور و گل برپا ہوتا ہے کہ ایک نورانی چہرہ بزرگ ہمارے یہاں تشریف لائے۔ عورتیں چھتوں پہ سوار ہیں اور جو بچے ہیں وہ گلیوں میں امام محمد کو دیکھ رہے ہیں۔ تو عورتوں نے دیکھا اور کہنے لگیں مسلمانوں کو مخاطب کر کے، یہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ کیا بات ہے، حسن و جمال کی، خوبصورتی کی، آپ کے چہرے پہ نورانیت ہے اور دستار مبارک سجی ہوئی ہے اور آپ سواری پہ بیٹھے تشریف لے جا رہے ہیں، تو کیا یہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو مسلمان کہنے لگے نہیں، یہ تو ہمارے چھوٹے محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ہمارے جو بڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں۔ تو وہ عیسائی عورتیں کہنے لگیں اگر تمہارے چھوٹے محمد اتنے حسین جمیل ہیں تو تمہارے بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا، سبحان اللہ۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اتنے حسن و جمال کے پیکر، لیکن مسجد والوں نے آپ کو مسجد میں ٹکنے نہ دیا کہ آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتے، ہم نہیں جانتے آپ کون ہیں، کون سے مسافر ہیں، روزانہ یہاں مسافر آ جاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ حالانکہ مساجد میں، اللہ کے گھروں میں کسی کو نکالنا نہیں چاہیے۔ تو آپ کو انہوں نے مسجد سے باہر نکال دی۔ تو رات کا ٹائم تھا، آپ فرمانے لگے چلو میں مسجد کے دروازے کے باہر میں لیٹ جاتا ہوں۔ اپنا کپڑا بچھایا اور وہاں لیٹ گئے۔ اسی بستی کا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے مسافر تو یہاں لیٹا ہوا ہے؟ فرمایا ہاں مجھے مسجد والوں نے باہر نکال دیا ہے، چلو میں نے رات گزارنی ہے، میں یہاں ہی لیٹ جاتا ہوں اور میری رات گزر جائے گی۔ وہ کہنے لگا آپ مسافر ہیں، آپ ایسا کریں آپ میرے ہاں تشریف لائیں، آپ آج رات میرے مہمان ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ اس نے اصرار کیا، آپ اس کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہ پراپر راستے میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتا جا رہا ہے۔ وہاں اس نے آپ کو پانی پلایا، چارپائی پیش کی، بستر پیش کیا اور کھانا بھی آپ کے آگے رکھا، اور وہ برابر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا جا رہا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی یہ بتا یہ تو کون سا وظیفہ کر رہا ہے؟ یا حضرت میں استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا تجھے اس کا کچھ فائدہ بھی ہوا؟ ہاں جی ضرور فائدہ ہوا ہے کہ میں جو دعا کرتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ میں مستجاب الدعوات بن گیا، لیکن ایک دعا میری قبول نہیں ہوئی آج تک۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کون سی دعا؟ وہ کہنے لگا یا حضرت ایک دعا تھی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا اللہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال تو سنا ہے، سیرت و کردار تو سنی ہے،
لیکن مجھے ان کی زیارت نہیں ہوئی، یا اللہ مجھے ان کی زیارت سے مشرف فرما دے۔ بس یہ دعا قبول نہیں ہوئی، باقی تو سب دعائیں میری قبول ہو چکی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، فرمانے لگے تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ یا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا تو نے یہ دعا مانگی تھی امام محمد سے، یا اللہ مجھے ملا دے، مجھے زیارت کرا دے، دیدار کرا دے۔ فرمایا دیکھ میں تیرے سامنے امام محمد بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ قدموں میں لپٹ جاتا ہے، زار و قطار ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر بلند آواز سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ واقعتاً جو استغفار کا عمل ہو جاتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اور جس کو بھی اللہ یہ دولت چاہے اسے نواز دیتا ہے۔ آپ بھی اگر اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، تو آپ استغفار کو لازم پکڑیں، خصوصاً سید الاستغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔